آخرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ نظر سے یہاں مراد تیسری آنکھ ہے۔ تیسری آنکھ کیا ہے؟ ایک تو یہ دو آنکھیں ہیں، یہ بصارت کی آنکھیں ہیں، اور جب یہ بند کر لیں تو تیسری آنکھ کھلتی ہے، وہ بصیرت کی آنکھ۔ اس سے کچھ نہیں چھپتا، وہ ماضی میں بھی جھانک آتی ہے، مستقبل میں بھی جھانک لیتی ہے، حال کو بھی بھانپ لیتی ہے۔ وہ تیسری آنکھ ہے جسے کہتے ہیں کہ نگاہ کریں ہماری طرف، توجہ کریں ہماری طرف۔ وہ تیسری آنکھ سے ہوتی ہے بصیرت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ جو اللہ کا نور ہے وہ سچائی ہے جو اس کے بصیرت میں ہوتی ہے، اس کے رویے میں ہوتی ہے، اس کی سوچوں میں ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتی ہے، اس کی حکمت میں ہوتی ہے۔ جب اس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ آپ کا علاج بھی کرتا ہے اور آپ کی بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اور جتنے صوفی اس علاقے میں گزرے ہیں ان سب کو اس میں کمال حاصل تھا۔ اور یہ دونوں حضرات جن کے حوالے سے یہ کتاب اس نے لکھی ہے، یہ تو دونوں بالکل بام عروج پر تھے اور انتہائی کمال کے لوگ تھے، اور دلوں کا حال جاننے والے تھے، صاحب بصیرت تھے۔ صاحب بصیرت آج اگر مل جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ بڑا قحط الرجال ہے آج کل، صاحب بصیرت کا ملنا انتہائی عنقا ہو چکا ہے، بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ اب لوگ سارا کچھ ظاہر سے دیکھتے ہیں، ظاہر پر فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اہل بصیرت دل کو دیکھتے ہیں اور دل کے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ وہ روز ازل یہ مجھ سے کہا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو جب دل سے دیکھنا شروع کرتا ہے، دل کی آنکھ واہ ہو جاتی ہے، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور محبت بھی پھیل جاتی ہے، نور بھی پھیل جاتا ہے، رحمت بھی پھیل جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر آ جائیں جن کی دل کی آنکھ واہ ہو، کھلی ہوئی ہو، اور ہمیں اس سے فیض اٹھانے کا موقع مل جائے۔